اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سن کے میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں. قرآن سن کے میں کچھ ایموشنل بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں. بٹ کیا میں سچا ہوں اپنی محبت میں؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. امیجن رسول اور پیچھے تمام صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، بیسٹ آف جنریشنز کھڑی ہیں. آپ پچھتا رہے ہو اپنے چوائس پہ؟ آپ چاہتے ہو نا کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں خواہش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش اور عافیت کے ساتھ رکھے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے سال میں، لوگوں میں ایک انکریزڈ لو فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. ہمارے کچھ دوست ٹریول اینڈ ٹورز میں ہیں تو بتاتے ہیں کہ دا فلائٹس ٹورڈز مدینہ دے انکریز ملٹیپل فولڈز. پیپل وانٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ان مدینہ اینڈ وزٹ مسجد نبوی. سب کانٹیننٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ڈفرینٹ قسم کی محفلیں، نعت اور چراغاں کیا جاتا ہے اور لائٹس لگا دی جاتی ہیں اور دیگیں بانٹی جاتی ہیں. اس ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہا اور اس فقہی مسائل میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم واقعی میں اپنے آپ کو ذرا ٹیسٹ کریں، اپنے دل کو پرکھیں کہ کیا ہم نے اسلام کو صرف منانے کا دین تو نہیں بنا لیا. اسلام تو ماننے کا دین تھا. ہم نے ایونٹس منانا شروع کر دیے اور شارٹ سپرفیشل چیزوں میں اپنی آخرت کی نجات کو دیکھنا شروع تو نہیں کر دیا کہیں. میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیونکہ میں آپ سے اپنی لائف سٹوری کچھ شیئر کرتا ہوں جس میں آئی واز اے پارٹی اینیمل اور گناہوں کی زندگی میں تھا، اور اللہ معاف کرے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی نافرمانی والے کام ہے اس میں تھا. بٹ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا اور گاڑی میں تھا تو سوچا کیوں نہ آج کچھ اسپریچول فیل کریں، کچھ سن لیں. تو ایک مولانا صاحب کو یوٹیوب پہ سرچ کیا اور ان کو سننا شروع کر دیا. تو اس 1-1.5 گھنٹے میں انہوں نے کیا چپیڑیں ماری مجھے، ایک طرح سے اسپریچول چپیڑیں جنہیں بولتے ہیں. میری لائف کے ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ان کا بیان تھا، اور وہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بٹ میری لائف اس کے اپوزٹ تھی. تو میں بڑا حیران ہوا اور سوچنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سن کے میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں. قرآن سن کے میں کچھ ایموشنل بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں، رونا بھی آ جاتا ہے. بٹ کیا میں سچا ہوں اپنی محبت میں؟ کیا اللہ سے نبی کی محبت کا اگر میں دعویٰ جو کرتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور جان بھی قربان کر دیں گے، اور یہ سب کچھ جو ہم زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، کلیمز کرتے ہیں، کیا یہ واقعی میں سچے ہیں؟ میرے دل نے نا چیخ کے پکارا کہ نہیں، تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں. فار ایگزامپل، ایک اگر بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو صبح دوپہر شام 3 دفعہ باقاعدگی کے ساتھ بولتا ہے ڈیڈ آئی لو یو سو مچ، ڈیڈ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ. آپ سے بہتر والد صاحب کسی کو نہیں ملے جو مجھے مل گئے. بٹ والد صاحب جب بھی گھر آتے ہیں اور امیجن گھر پہنچے اور اپنا کوئی چیز آفس بھول گئے ہیں، اور وہ بیٹوں کہتے ہیں بیٹا فوراً سے ذرا گاڑی پہ جاؤ اور وہ چیز لیتے آؤ، دھوپ ہے میں تھکا ہوا آیا ہوں. آپ کہو کہ ڈیڈ آئی لو یو ڈیڈ، آپ سے بہت محبت ہے مجھے، بٹ آپ خود لے آنا، میں ابھی PUBG کھیل رہا ہوں یا فورٹنائٹ کھیل رہا ہوں. یہ سچی محبت ہے؟ اگلے دن ابا جی آتے ہیں اور گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں پڑا ہوا یا چیزیں کم ہو گئی ہیں، جو راشن تھا، انڈے، ڈبل روٹی اور پوریج اور کارن فلیکس ختم ہو گئے، تو بیٹا ذرا ساتھ مارکیٹ سے ناشتہ لے کے آ جاؤ، کوئی بریڈ لے کے آ جاؤ، کوئی XYZ چیزیں لے کے آ جاؤ. ڈیڈ آئی لو یو ڈیڈ یو دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، بٹ ابھی میں تھکا ہوا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے، آپ خود جا کے لے کے آ جائیں. از دس ٹرو لو؟ واقعی میں ہم سب کہیں گے نہیں تو حبیب واقعی میں یہ سچی محبت تو نہیں ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اللہ کے نبی کی محبت میں سچے ہیں؟ ڈو وی لو ہم دا موسٹ؟ واللہ ساری محبتوں کے حقدار تو وہ ہیں، وہ ہی شوڈ بی لوڈ، ہی ڈیزروز ٹو بی لوڈ. بٹ کیا میں ان سے محبت کرتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں، اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ اچھا
اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ تو بھائی بالکل کرتا ہوں. تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے. لیکن اس محبت کو نظر ٹیسٹ کریں جب اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر، بٹ کیا واقعی میں میرے دل میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کام سے تو بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس فکر سے جو تجھے ابھی جس نے تجھے بٹھایا ہوا ہے. اللہ بڑا ہے اس محبت سے جو حرام ریلیشن شپ سے جس میں تو بھی انوالوڈ ہے. اللہ بڑا ہے، اللہ رازق ہے اس کام کا جس میں تو اپنی روزی تلاش کر، رزق تلاش کر. اللہ رازق ہے اور سب سے بڑا ہے، تو اس کو رازق کر، وہ تجھے دے گا. اور کیا میری محبت سچی ہے جب مجھے صبح آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جو تم سچے محب رسول ہو، آؤ، دس از دا ٹیسٹ. ایوری اذان از اے ٹیسٹ. بٹ کیا میں اپنی محبت میں سچا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. کیا میں اپنی محبت میں سچا ہوں؟ یہ ٹیسٹس ہیں. یہ لائف میں نا جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں انسان کا محبت نکھر کے باہر آتی ہے. اور اگر تو محبت ہے تو وہ رائز اینڈ شائن کرے گی. بٹ اگر محبت نہیں ہے تو پھر ہم جھوٹ تو نہ بولے نا کم از کم اپنے آپ سے کہ ہم واقعی میں اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو. جس سے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ the one who claims to love Allah should present himself to the Quran. جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ میں قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. اور جو اللہ کے نبی کی محبت سے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ پیش کرنا چاہیے کہ میں کتنا اللہ کے نبی جیسا بولنا چاہتا ہوں، چلنا چاہتا ہوں، لیٹنا چاہتا ہوں، ڈیل کرنا چاہتا ہوں. میری اینگر مینجمنٹ کیسی ہے، ان جیسی ہے. میری لکس ان جیسی ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ جنہوں نے واقعی میں محبت کی نا انہوں نے تو صرف لکس نہیں بلکہ اپنا ہر کچھ قربان کر دیا. ایک خاتون تھیں، صحابیہ تھیں اللہ کے نبی کے دور میں. احد کا مارکہ ہوا، جب اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیا تو انہوں نے بولا سب چلو نکلو، میرے گھر کے سارے مرد گھر نہیں بیٹھیں گے. اور وہ مرد اللہ اکبر کیسے مرد تھے جو پہلے سے ہی تیار تھے. باپ بھی گیا، بھائی بھی گیا، ہسبینڈ بھی گیا. جب احد کا مارکہ ہو گیا واپس آ رہے تھے تو وہ گھر سے باہر نکلی ویلکم کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، اپنی فیملی کو ملنے کے لیے کہ کیسا رہا، سب واپس ٹھیک ہیں نہیں ہیں. ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، غازی بن کے آئے یا نہیں آئے، انزائٹی بھی ہوتی ہے ایک. تو ایک گروہ سے ملی تو اس گروہ نے پہچان لیا کہ یہ تو ان کی وائف ہیں، یہ ان کی مدر ہیں، یہ فلاں کی وہ ہیں. کہا کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ نے اس کو شہادت دی، ہی از نو مور ان دس ورلڈ. کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بٹ یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ آگے گئی دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا وی آر سوری ٹو انفارم یو کہ تمہارے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اگلا گروپ آیا، اس نے کہا تمہارے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود. تمہارے گھر کا باپ، ہسبینڈ، بیٹا جو تمہاری بیک بون تھا، جو تمہیں خیال رکھتا تھا، سب چلے گئے اس دنیا سے. کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ یہ میں کوئی فیری ٹیلز نہیں بتا رہا آپ کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ کچھ زخم آئے ہیں بٹ ہی از آل رائٹ. کہتی ہے نہیں، مجھے دکھاؤ وہ کہاں پہ ہے. جب ان کے سامنے گئی، ان کو دیکھا دور سے، تو خاموشی سے نا ایسے اپنے ان کے آنکھ بھر آئے اور اپنے نا ہونٹوں کو ہلایا. تو جو صحابی لے کے گئے تھے نا دکھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے سن لیا اور محدثین نے کتابوں میں لکھ دیا اس کو. کہہ رہی تھی کل مصیبتی بعدک جلل یا رسول اللہ. رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد نا کوئی مصیبت نہیں لگتی، کوئی مصیبت ہی نہیں ہے آپ کو دیکھنے کے بعد. اللہ اکبر. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہمیں محبت ہوئی ہے، ہم تو اپنی پیسے پہ، ہمیں تو اپنی جاب پہ جو سودی جاب کر رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ ہم تو تیار نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں واللہ ایسے امت میں جو اللہ کے نبی سے شدید محبت کرتے ہیں.
اللہ کرے میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی اور فرمایا. صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من اشد امتی لحبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم یا رب. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لکی لوگوں میں سے بنائے. آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھ سے شدید محبت کرنے والے لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ وہ میرے بعد آئیں گے, وہ مجھے دیکھنے کے لیے, میری ایک گلمپس کے لیے, میری ایک نظر کے لیے کہ مجھے وہ دیکھ لیں, اپنے سارے مال کو اور اپنے سارے اہل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیا میں اور آپ اپنے سارے اہل کو اور اپنے سارے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ میں تو اپنا ایک 50-60 ہزار لاکھ ڈیڑھ کی سودی جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو ایک فون ایڈکشن یا پورن ایڈکشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو پھر ہم کیا کہیں گے کل قیامت کے دن؟ اور ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے کل قیامت کے دن. ایک شخص اپنے شیخ کے پاس آیا اور کہا کہ شیخ مجھے نا ایک وظیفہ بتائیں کہ میں وہ پڑھوں تو مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے. تو شیخ نے کہا رات میرے پاس گزارو. شیخ نے اس کو جب کھانا تیار کیا تو اپنی بیٹی کو بولا کہ اس میں نا نمک ایکسٹرا ڈال دینا. تو جب نمک زیادہ ڈال دیا کھانے میں تو گھر میں جس کمرے میں وہ آرام کر رہے تھے اس میں پانی نہیں رکھا. سو جب نمک ایکسٹرا سالٹ والے کھانے کو کھا کے جب وہ کمرے میں گئے تھوڑا آرام کرنے کے لیے تو اٹھے نیند سے, پیاس میں نا نمک سے پیاس لگتی ہے, تو اٹھے دیکھا پانی, تو دیکھا سبحان اللہ پانی نہیں ہے, رات لیٹ ہو چکی تھی, اب میں کیسا اٹھاؤں. تو بڑے پیاس میں وہ سو گئے. صبح اٹھے تو شیخ نے پوچھا ہاں رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ تو شیخ کہتے ہیں شیخ واللہ اف آئی ایم آنیسٹ کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا, تو مجھے شدید پیاس تھی اور شاید بھول گیا آپ نے پانی نہیں رکھا تھا کمرے میں, تو مجھے نا بہت پیاس ہے. میں سویا تو دیکھا میں پانی کے جگ پہ جگ پی رہا ہوں اور دریا میں ہوں اور ایسے چھلانگیں مار رہا ہوں, یعنی آئی ایم ان واٹر ڈرنکنگ آل دا واٹر. تو شیخ نے کہا بیٹا یہی نسخہ ہے, جس چیز کی محبت اور تڑپ تیرے دل میں ہوگی نا وہ تو خواب میں دیکھ لے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیرے دل میں ہوگی تو پھر تجھے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو ان کو دیکھ لے گا. بس اپنے دل میں ان کی محبت اور تڑپ کو پیدا کر لے اور عمل کر کے دکھا. ربیعہ بن کعب الاسلمی اصحاب و صفہ میں سے ہیں, اتنے غریب کے سطر ڈھانپنے کے لیے مشکل سے ایک کپڑا ہے ان کے پاس, دنیا کی لگژریز تو دور کی بات, کھانے کو نوالا نہیں ہے ان کے پاس, شدید پیاس اور بھوک کی حالت ہے, بٹ دینی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو, اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو رات کو نوٹس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں, اور مدینہ کی سردی جو گئے ہوئے ان کو پتہ ہے مدینہ کی سردی اچھی خاصی سردی ہوتی ہے, تو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے پانی کون گرم کرتا ہوگا, میں کیوں نہ کروں. اللہ اکبر. یعنی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ میرے کھانے کچھ نہیں ہے, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, گاڑی نہیں ہے, اچھے گھوڑا سواری نہیں ہے. سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے پانی کون گرم کرتا ہوگا, وہ ٹھنڈے پانی سے کرتے ہوں گے. تو رات کو ان سے پہلے اٹھ کے پانی گرم کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا. تو اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میرے بارے میں سوچتا ہے. تو کہا مانگو جو مانگتے ہو ربیعہ, تمہیں اللہ عطا کریں گے. تو سوچنا شروع ہو کر کچھ ٹائم لیا سوچنے کے لیے, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی صحبت چاہیے بس. اللہ کی میں نے کہا تھا تم کچھ بھی مانگو, بلینک چیک دیا تھا. ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نا یا رسول اللہ احد کو میرے لیے سونا بنا دیں. واللہ العظیم اللہ کے نبی نے جب کہا تھا نا کہ تم جو مانگتے ہو مانگو اور اللہ تمہیں عطا کرے گا, وہ اللہ سے دعا کرتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے نبی کو دین کی بات تو اپنی زبان سے خود بولتے ہی نہیں ہے, صرف اللہ کی طرف سے جو آتا ہے. تو اللہ ان کے لیے آسمان سے سونے کی بارش کر دیتے ہیں, ان کے لیے دنیا کو فراخ کر دیتے ہیں. لیکن ربیعہ نے کیا مانگا؟ کوئی مرسیڈیز, کوئی مینشنز, کوئی پرائیویٹ آئی لینڈز اور پرائیویٹ جیٹس نہیں مانگے, کوئی بڑے گھر جس میں بڑے بڑے پولز ہیں نہیں مانگے. کہا یا رسول اللہ آپ کا صحبت چاہیے. تو آپ نے کہا تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو پھر میری مدد کرو کثرت سجدے کر کے. یعنی سبحان اللہ, آؤٹ آف آل دا ورلڈ ہی آسک فار ہز کمپنی. فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق جو سب سے بڑے محب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کے فادر نے اسلام
قبول کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے خوش تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گئے، اور جب انہوں نے شہادت پڑھ لی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ رونے بھی شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی کتنی خواہش اور کتنی تڑپ کے باوجود، اور میرے والد نے قبول کر لیا. آئی واز تھنکنگ اینڈ وشنگ کہ کاش میرے والد کی جگہ آپ کے چچا اسلام قبول کر لیتے ہیں، شاید اس سے آپ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو زیادہ خوشی نصیب ہوتی کہ آپ کو کہیں دکھ نہ ہوا ہو کہ میری فیملی نے تو قبول نہیں کیا اسلام، کچھ ممبرز نے، بٹ ابو بکر کے چچا، حالانکہ اللہ کی تو رحمۃ اللہ عالمین ان کو تو خوشی تھی، بٹ سی دا سینسٹیوٹی کہ ابو بکر صدیق نے کیسی محبت تھی کہ دوسرے کو اپنے اوپر پریفر کرنا. ایون زید بن تزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے کفار اور مشرکین ان پہ ٹارچر کر رہے تھے، اور یہی کہ احد احد کہنے پہ اور محمد رسول اللہ کہنے پہ، تو ایک شخص سردار آیا اور کہا کہ ہاں اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارا جس پہ تم کا اسلام لے کے آیا محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے ہو، اب تم خواہش کر رہے ہو نا، تو پہلے کیوں نہیں ایسا فیصلہ کیا؟ اور آپ دیکھ لیں محبت تو اچھے ٹائمز پہ تو شو ہوتی ہے، بٹ ان فیکٹ اصل محبت تب شو ہوتی ہے جب برے ٹائم ہو انسان پہ، جب مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو. دو موقع پہ انسان کو آزمایا جاتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ، ایک غم کے موقع پہ. تو مشکلات کے موقع پہ اکثر ہم مسلمان فیل ہو جاتے ہیں. زید بن تزرہ رضی اللہ عنہ، ان کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد ٹارچر کیا جا رہا تھا اور ان پہ گرم پتھر رکھے جا رہے تھے. امیجن مکہ کی گرمی، ریت کی ہیٹ، اور اس کے اوپر گرم پتھر اور کوئلوں سے ان کو پنش کیا جا رہا تھا. تو وہ رونے شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، ان کی جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو گئی. تو ایک سردار نے کہا کہ ہاں اب پچھتا رہے ہو اپنی چوائس پہ، اب چاہتے ہو نا کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں خواہش کرتا ہوں کہ میری 100 جانیں قربان ہو جائیں اور ان کو ان کے جسم پہ ایک کانٹا بھی نہ لگے. میں ان کو اپنی جگہ پہ امیجن کروں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آئی ووڈ وش کہ میں 100 ٹائمز اپنی جان قربان کر دوں بجائے کہ اس کے کہ ان کے پاؤں پہ ایک کانٹا چبھ جائے. دس از ٹرو لو. اور ہم لوگ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے صرف دعائیں نہیں کیں، ہمارے لیے صرف اللہ سے مانگا نہیں، بلکہ ہمیں بہت مس بھی کیا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقیع کی طرف گئے، ایک مقبرہ تھا، اور صحابی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ، کہ وہ قبرستان کی طرف آئے، فقال السلام علیکم دار القوم المؤمنین، کہ مومنوں تم پہ سلام ہو، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور کچھ دنوں بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اور پھر فرمایا سبحان اللہ وَدَدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا أَخْوَانَنَا، کہ I wish to meet my brothers، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے کہا قالوا أَلَسْنَا إِخْوَانَنَا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ کون سے بھائی، کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا فقال أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ بغیر دیکھے اسلام لے کے آئیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کس طرح پہچانیں گے ان کو قیامت کے دن جب آپ نے ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر بہت زیادہ گھوڑے ہوں اور سب کا یعنی پلین کلر ہے، کچھ پیور بلیک ہیں، کچھ پیور براؤن ہیں، اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے جو پاؤں اور ہاتھ یعنی اگلے دو پچھلے پاؤں وائٹ ہوں، اور ان کے جو ماتھے ہیں وہ بھی وائٹ ہوں، جن پہ مارکس ہوں وائٹ پیچز کے، تو کیا ان بلیک اور ان میں پہچان نہیں کر پاؤں گا؟ کوئی شخص نہیں کرے گا؟ تو ان کا بالکل یا رسول اللہ تو ایزیلی پہچان سکتے ہیں جو لوگ جو گھوڑے شائن کر رہے ہوں گے، جن گھوڑوں پہ مارکس ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ قیامت کے دن میری امت بھی ایسی آئے گی کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کو پہچان لوں گا. سبحان اللہ. تو امیجن جو شخص وضو ہی نہیں کرتا، امیجن جو شخص نماز ہی دن میں 3 ساڑھے 3 نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میک یور وضو ایکسٹرا گڈ، بہترین کر کے وضو کرنا. ہم تو نمازوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں اس چکر میں کہ میرا وضو نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا کر دیتے ہیں اس چکر میں کہ وضو نہیں ہے.
آپ نے تو بلال کو کہا جب آپ جنت میں گئے، خواب میں لے جائے گیا آپ کو، تو کہا کہ بلال تم کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے جو فٹ سٹیپس اپنے آگے سنے. تو نے کہا رسول اللہ کچھ خاص تو نہیں کرتا، بس میرا وضو جب ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. اور اس عمل کی وجہ سے بلال ابن رباح جو کہ ایک غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو اللہ کے نبی کے سامنے سنوایا ان کو بار بار وضو کرنے کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو کچھ وضو ایکسٹرا بھی کیا کرتے تھے، یعنی یہاں تک وضو کرنا نا وہ اوپر تک کر لیا کرتے تھے. لیکن اس میں بہتر اوپینین یہ ہے کہ ملٹیپل ٹائمز وضو کرنا بہتر ہے بجائے کہ اوپر تک کر لیا جائے. سو اس میں ہے کہ ایکسٹرا وضو کرنا، ملٹیپل ٹائمز کرنا. لا یحافظ الوضو الا مؤمن، وضو کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو مومن ہے. تو اپنے وضو کی حفاظت کرنا، بار بار وضو کرنا. اور پھر آپ نے بھی فرمایا کہ پھر لوگ ایسے آئیں گے میرے پاس، جو میرے پاس آ رہے ہوں گے میرے امتی ہوں گے، بٹ فرشتوں ان کو روک دیں گے، کچھ یعنی روکنے والے ان کو روک دیں گے. تو میں کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، یہ ان کو آنے دو. تو صحابہ کہیں گے، اس فرشتے کہیں گے کہ رسول اللہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا. تو آپ فرمائیں گے فسحقاً سحقاً، دور کر دو ان کو مجھ سے. ہم دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہمیں پریزنٹ کیا تھا ہم اسی پہ چل رہے ہیں، یا ہم نے کوئی نئی قسم کی عیدیں منانا شروع کر دی ہیں، نئے قسم کے ٹرینڈز منانا شروع کر دی ہیں. دیکھیں دین وہ ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا. بس آپ نے کچھ کیا تو وہ دین ہے، آپ نے کچھ نہ کیا تو وہ دین نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اے ون ڈے پرسنالٹی کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو ان کو منا لیا جائے. وہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کی طرح نہیں ہے کہ قائد ڈے ہے اور اقبال ڈے ہے. وہ ان سب سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے. ایوری ڈے شوڈ بی ہز ڈے، ایوری نائٹ شوڈ بی ہز نائٹ، اینڈ وی شوڈ ڈیڈیکیٹ آور لائفز ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک دن ہم نے صرف وقف کر دیا، ایک مہینہ وقف کر دیا، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو اپنی زندگی کا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو یہ حساب ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ کتنے حریص تھے. جو میں نے حدیث مینشن کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کا انتظار کروں گا حوض کوثر پہ. جو شخص واقعی میں اللہ سے نبی سے ملنے کی طرف رکھتا ہے نا، اس کو نمازوں کی باقاعدگی عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کا حوض پہ ان کی ملاقات کا انتظار کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ حوض پہ جا کے ملوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمیں ویلکم کریں گے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم پہ وہ نرم ہے، تم پہ وہ تمہارے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ہی از کمپیشنیٹ اباؤٹ یو، رؤوف الرحیم ہے تمہارے اوپر. تم چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ڈسکمفرٹ نہ پہنچے اور تم کمفرٹیبل رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ان ارسلناک رحمۃ للعالمین، بلکہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. اٹس سو امیزنگ کہ آپ کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کیسے تھے کہ ان ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تمام عالمین کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو رحمت ہیں ہی ہیں، اور باقی کوئی اور بھی لوگ رحمت والے ہو سکتے ہیں عالمین کے لیے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اور آپ کو اور بھی مقاصد کے لیے بھیجا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں الا ایکسیپٹ رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت بنا کے. یعنی آپ کا جو مجسمہ ہے، حیات ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اٹ از اے کمپلیٹ مرسی فار دا ہیومینٹی. اور آج کے اس لیکچر سے اگر میں اور آپ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریٹ کو لے کے چلے جائیں نا، ایک کوالٹی کو، ایک ان کی خوبی کو لے کے چلے جائیں، وہ ہے کہ بینگ مرسیفل ٹو ہیومینٹی. دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا یہ مرسی نہیں ہے. کسی چھوٹی سی بلی کے بچے کو دیکھ کے یا چھوٹے سے کسی ڈکلنگ کو دیکھے جو پانی میں گرا ہوا ہے اور اپنے وہ مرسی، انسان کو نیچرلی مرسی آتی ہے ان چیز پہ. میں نے تو کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں چیتا جو ہے وہ بیبی ڈیئرز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ایک لائن ایک چھوٹے سے کسی ڈکلنگ کے بچے کو کی حفاظت کر رہا ہے، بیکاز مرسی کم نیچرلی. آپ کسی ظالم کو، مظلوم پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، آپ کو رحم آتا ہے. بٹ اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے اور جو برا کرے، آپ اس سے کیسا پیش آتے ہیں، اصل چیز یہ ہے. اور ایک انسیڈنٹ صرف اللہ کے نبی کی زندگی سے ہے. عبداللہ بن ابی السلول
منافقین کے سردار تھا. اور ہم نے بڑا یہ سنا اور کلیشیڈ ہے کہ وہ بڑا برا تھا. اصل میں آپ دیکھیں اگر لائف پڑھیں اس کی تو اس نے اسلام کو ہر موقع پہ ہارم کیا. صرف اسلام کو نہیں، اللہ کے نبی کو بھی، ان کی پرسنالٹی کو بھی، ان کی فیملی کو بھی، ان کے گھر تک وہ پہنچ گیا. ان کے کریکٹر کو ڈیفیم کرنا چاہا، ان کو فزیکل ہارم پہنچانا چاہا. احد کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اب سبحان اللہ ایک بیٹل ہے جس میں مسلمان ابھی بہت سٹرونگ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے 1000 لوگ اکٹھے کیے اینڈ دے ور مارچنگ ٹورڈز احد کا میدان. اور سبحان اللہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کے ساتھ کہتا ہے اوکے وی ناٹ گوئنگ ٹورڈز دا بیٹل فیلڈ. امیجن دا مورال. ہم ابھی ٹرپ پہ نکلنے لگے ہیں تو کافی سارے بردرز ہیں، تو ایک بردر نے بیک آف کر لیا بیکاز آف سم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کے مشکلات کو آسان کرے. تو ہی بیکڈ آف. تو دل بڑا عجیب سا ہو رہا تھا کہ یار کاش وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور دل ایک بجھ سا رہا تھا. امیجن ایک ٹرپ پہ 10 لوگ جا رہے ہیں، 4 بیک آف کر جائیں کیونکہ ہم پکنک پہ نہیں جا رہے ہیں. عجیب سا ہوتا ہے. امیجن گوئنگ ٹو اے بیٹل فیلڈ اینڈ 300 بندے واپس مڑ جائیں کہ اوکے آئی تھنک وی شوڈنٹ فائٹ دس بیٹل کیونکہ وہ اسٹرانگ ہیں، ہم ویک ہیں اور اختلاف کی وجہ سے. سو دا پیپل ہو آر مارچنگ فورس ٹورڈز دا بیٹل فیلڈ، ان کا کیا مورال رہے گا؟ مورلی ڈیمیج کیا مسلمانوں کو ہر موقع پہ. 300 لوگ لے کے واپس چلا گیا، 700 صرف مسلمان بچ گئے اور 3000 کفار تھے سامنے. پہلے ہی نمبر کم تھا، 1/3 تھے، اور پھر اور مزید کم ہو گیا. اور نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مورال ڈیمیج کرنے کا ہے کہ ایک آپ کے کچھ جو واریر کمپینینز تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے آپ، اور منافقین الگ ہو کے چلے گئے. اور احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور شہادتیں ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، جو کچھ مسلمانوں نے مین جگہ کو چھوڑا تھا جو ایک ٹیلا سا تھا، تو پھر واپس کیا کہتے ہیں مزید ڈیمیج کیا. میں نے کہا نہیں تھا واپس پلٹ جاؤ، میں نے کہا نہیں تھا جنگ نہ کرو، کاش تو مجھے سن لیتے، میں کہتا تھا نا میری بات تم نے نہیں مانی نا. اللہ اکبر. ایک اور کیمپین میں لانگ اینڈ ٹائرنگ کیمپین کہتا ہے کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ. جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو آنریبل لوگ ہیں وہ ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ. یعنی جو آنریبل لوگ ہیں، اپنی بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہیں عزت والے ہیں، ہم اذل ذلیل لوگوں کو وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ نکال دیں گے. اور وہ کن کی بات کر رہا تھا ہمیں پتہ ہے، صحابہ اور رسول کی، نعوذ باللہ. اور اس حد تک نہیں کہ گھر تک پہنچ گیا. آپ کی جو سب سے بیلوڈ وائف عمرو بن العاص نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، کون محبوب ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ. تو اس بیوی پہ تہمت لگائی، اور جھوٹ بولنے کی یا چوری کرنے کی تہمت نہیں بلکہ والعیاذ باللہ اڈلٹری کی تہمت لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں رہے ان مہینوں میں، اور حضرت عائشہ روتی رہیں، اور ابو بکر صدیق پریشان رہے. ڈسٹربنگ دا فیملی آف رسول. امیجن میری اور آپ کی بیٹی پہ کوئی تہمت لگائے، میری اور آپ کی وائف پہ کوئی تہمت لگائے، جو کہ گناہ گار ہیں ہم لوگ، لیکن عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پہ جو تہمت لگائے، امیجن اس کے بارے میں کیا. لیکن سٹل جب حالات بدلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات ملی، اور یہ منافق جب مرا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی، وہ بہت نیک انسان تھے اور وہ صحابی رسول تھے اور متقی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا، بلکہ عبداللہ بن ابی جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ میرے باپ کی حقیقت مجھے پتہ ہے، اگر آپ کا جب بھی پلان بنے نا ان کو مرڈر کرنے کا تو پلیز کسی اور کو نہ کہیے گا، مجھے ہی کہیے گا، کیونکہ میں ہی ان کا کام تمام کروں گا. مجھے اور پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کام کرے میرے والد صاحب کے لیے، مجھے میرے دل میں اس کے خلاف بری فیلنگس پیدا ہوں، تو مجھے بتائیے گا آپ انشاءاللہ. اور جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو عبداللہ بن ابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو مجھے اپنا جو قمیض ہے وہ گارمنٹ دیتے میں اس کی اوپر پہنا دوں. اب اللہ کے نبی کی قمیض کو لینا ایک بہت بڑا آنر کی بات ہے، ایک بہت بڑا ایک یعنی اٹس یعنی بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اللہ کے نبی سے اپنی قمیض کسی کو دے دیں. بہت سارے صحابہ اس نعمت سے محروم رہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، فوراً سے اتار کے دے دی. یہ نہیں کہا کہ تم کس کے لیے مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے عبداللہ. اور پھر جب اس کو دفنایا تو کہا رسول اللہ آئیں جنازہ پڑھا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. امیجن رسول
اور پیچھے تمام صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، بیسٹ آف جنریشنز کھڑی ہیں، اور رسول اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور سامنے وہ منافق ہے. تو عمر بن خطاب سامنے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، اس نے اس جنگ میں ایسا کیا، اس نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی، اس نے یہ کیا، اور اس نے یہ کہا لا رجعنا الی المدینہ، اور یہ سب باتیں کی. یا رسول اللہ آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا عمر سائڈ پہ ہو جاؤ، میرے اس کے بیچ میں نہ کھڑے ہوں. عمر نے پھر انسسٹ کیا، رسول اللہ یہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو ڈیمیج کرنے کی، آپ اس کا پڑھا رہے ہیں جنازہ. لیکن ان کو سائڈ پہ کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپشن دی ہے، اور آپشن دی ہے کہ آپ ان کی مغفرت مانگیں تو 70 سے زیادہ دفعہ بھی مغفرت مانگیں تو میں ان کو، اگر مجھے امید ہو نا کہ 70 دفعہ مانگوں گا تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے، میں مانگوں گا. اور اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا پھر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ان میں سے جو آئندہ فوت ہو اس کے اوپر نہیں جنازہ پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر پہ نہیں کھڑے ہوں گے. إِنَّهُمْ كَفْرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے نبی کا، اس کے رسول کا، اور کفار یا فاسق فوت ہوئے، وہ فاسق مرے. تو اس کے بعد سے اللہ کی جنازہ نہیں پڑھایا. لیکن اس سے پہلے اتنا شدید دشمن اور باغی اللہ کی میں نے پھر بھی جنازہ پڑھایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو میں اور آپ جس نبی کو فالو کرنے والے ہیں اس ربیع الاول میں اور باقی تمام مہینوں میں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، میں نے اس کو معاف کیا یا نہیں کیا، میں نے صلہ رحمی کی یا نہیں کی. اللہ کی میں نے کہا کہ رحم کے رشتوں کو برقرار رکھو. میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں کسی کو گالی گلوچ تو نہیں کرتا، کسی غیبت چغلی تو نہیں کرتا. میں ان نبی کا فالوور ہوں جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. تو میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرنے والا بنائے، ہم سب کو معاف کرنے والا بنائے. اور اس لیکچر سے صرف ایک ٹریٹ جو ہم سیکھ لیتے ہیں وہی ہمارے دلوں میں نافذ کر دے اور ہمیں سکھا دے، وہ یہ کہ بی مرسیفل ٹو پیپل. اور ابن باز رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ دس ایرا از دا ایرا آف جینٹلنس اینڈ مرسی. یہ وہ دور ہے اس میں نرمی کا دور ہے. اس میں آپ لوگوں کو اگر جہنم کے فتوے سنائیں گے یا ان کو جو ہے نا اپنے برے ایٹیٹیوڈ سے اسلام سے دور کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس میں اچھے اخلاق اور کردار سے دعوت کا کام لازمی کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازمی کرنا ہے، اس سے رکنا نہیں ہے. حکمت عملی کے وجہ سے آپ نے دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے، بٹ طریقے سے، اخلاق سے، کردار سے لوگوں کا دل جیت کے اور لوگوں کے ساتھ مرسیفل ہو گیا. اور جو لوگوں کے ساتھ مرسی اختیار کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.